ایک نابینا شخص کہ جس کا نام ابن ام مکتوم بیان کیا جاتا ہے، صحابی رسول ہے، یہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ یہ ادھر ادھر سے پوچھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ ایک نابینا شخص کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے ایک آنکھوں والے شخص کی نسبت، تو یہ کوشش کرتے ہوئے اس محفل تک پہنچ گئے جہاں رسول اللہ ان کفار کے سرداروں کو دعوت اسلام دے رہے تھے۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے تو متوجہ نہیں تھے، تو انہوں نے آتے ہی رسول اللہ سے مطالبہ شروع کیا کہ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے دین کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے، جیسا کہ آیات قرآن اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی گویا کے گفتگو کو جاری رکھا اور اپنی توجہ کو انہی مکے کے سرداروں کی طرف ہی رکھا کہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سرداروں کی پرواہ مت کیجیے اور اسے اہمیت دیجیے کہ جو ہدایت کی طلب میں کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے۔ ایک تو باتیں جن کی وضاحت ضروری ہے، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ بعض برادران اہل سنت کی کتابوں میں جو اس واقعے کی روایات آئی ہیں، ان میں یہ جو پہلی آیت ہے عبس و تولا، اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا۔ ترش روئی، عبسہ یعنی برا منہ بنا لینا، جیسے انسان کو کوئی بات ناگوار گزرے تو اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کا منہ تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے۔ اور تولا یعنی پشت کر لینا یعنی منظر یہ ہے کہ وہ اندھا آیا ہے اور جہاں پر آیا ہے وہاں پر ایک شخص اس اندھے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو بگاڑ لیتا ہے، برا سا منہ بناتا ہے اور اس اندھے کی طرف پشت کر لیتا ہے اپنی۔ یہ بھی ناگواری کے اظہار کا ایک انداز ہے۔ تو بعض روایات برادران اہل سنت میں اس طرح سے آیا ہے کہ یہ پہلی آیت کا خطاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، یعنی یہ چہرہ بگاڑنے والی شخصیت اور پشت، اندھے کی طرف پشت کر لینے والی شخصیت، یہ رسول اللہ ہے۔ جبکہ روایات مکتب اہل بیت علیہم السلام کے مطابق بھی، اور خود اگر آپ آیات کو دیکھیں تو پہلی جو 2 آیات ہیں اس میں غائب کا لفظ استعمال کیا گیا، اس نے منہ بنا لیا، اور اس نے پشت کی اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ اور تیسری آیت سے پھر خطاب ہے کہ آپ کو کیا چیز بتائے گی کہ شاید وہ پاکیزگی اختیار کر لے، یعنی یہ جو شخص آیا ہے۔ تو یہ آیات کا انداز خطاب بھی اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مطابق بھی وہ چہرہ بگاڑنے والا اور پشت کرنے والا اندھے کی طرف وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ شخص کے جو مکہ کے ان مالداروں یا عمراء میں سے یا سرداروں میں سے جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہ حرکت اس نے کی۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو قرآن کریم کی گواہی کے مطابق کہ جو فرما رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول آپ ایک عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں، تو وہ ہستی کے جس کے اخلاق کی تعریف خود اللہ بیان فرما رہا ہے اور اللہ گواہی دے رہا ہے، تو ایک آپ توجہ فرمائیں کہ ایک اچھے اخلاق کا انسان ہو تو وہ بھی کسی کے پاس آ جانے سے برا منہ بنائے اور پشت کر لے، یہ اچھا اخلاق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک تکبر کی اور
ایک بد اخلاقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ پہلا جو خطاب ہے یہ کسی اور شخص سے ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے، اور وہ چہرہ بگاڑنے والا اور اندھے کی طرف پشت کرنے والا وہ رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسرا شخص ہے کہ جو رسول اللہ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو ناگوار گزرا ایک اندھے کا کہ جو غریب بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا لباس بھی غریبوں والا تھا، تو اس نے ناگواری کی شکل بنائی۔ رسول اللہ کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی غریبوں کو کم اہمیت دے کر اور امراء کو ان کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی ہو، ایسا نہیں فرمایا۔ اور ہم عرض کر دیں کہ حتیٰ کہ جب مکہ میں تھے تب بھی، اور جب مدینہ میں تھے تب بھی، جب اسلام کے پاس طاقت آ گئی اور مثلا مال ہائے غنیمت وغیرہ بھی آ گئے، تب بھی رسول اللہ کی زندگی کا انداز وہی رہا کہ جو مکہ میں تھا، کہ جب کہ حالات بہت خراب تھے۔ کوئی امراء کی طرح اور جو سرداروں کا معمولاً انداز زندگی ہوتا ہے وہ نہیں اپنایا، اور نہ ہی ایسا کیا کہ وہاں جا کر زندگی کا انداز بدل گیا ہو اور امراء والے طور طریقے نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اپنا لیے۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی ان کی سیرت پر گواہی دیتی ہے، اور ان کے بہترین اخلاق پر متعدد واقعات کہ جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ برا منہ بنایا اس لیے کہ اندھا پاس آ گیا تھا اور پشت کر لی، یہ رسول اللہ کی اس اعلیٰ ترین اخلاق کی مالک شخصیت سے بالکل بھی یہ بات میل نہیں کھاتی، اور لہٰذا ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ شخص کوئی اور تھا جس نے یہ شکل بنائی اور منہ پھیر لیا۔ اب یہ جو اس کے بعد رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور دوسروں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کہ جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو یہ کیوں کہا گیا؟ توجہ فرمائیے، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جذبے کے تحت ان سرداروں سے بات کر رہے تھے وہ انتہائی مقدس ترین جذبہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اگر یہ ظاہری معاشرے میں مقام رکھنے والے با اثر لوگ آج یہ جو ایک ایسا ماحول بنا ہے اور ایک ایسا موقع ملا ہے جو نہیں ملتا، اور امید ہے کہ ان میں سے لوگ دین کی دعوت کو قبول کر لیں، تو اگر ایسا ہو جائے گا تو دین اسلام کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ نہ کہ یعنی اس جذبے کے تحت رسول اللہ نے گویا کہ کچھ دیر کے لیے اس کی طرف توجہ نہیں کی، وہ جو نابینا آیا تھا، اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا، نہ اس لیے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ کہ کوئی امراء کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہ رہے تھے، امراء کے ساتھ تو تعلقات خراب کر چکے اعلان دعوت توحید کر کے، اور ان سے تو بد اخلاقی اور سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن چونکہ یہ دین کی بات سننے کے لیے اس وقت ایک ماحول بنا ہوا تھا، تو اس لیے اسی جذبے کے تحت کہ اگر ان میں سے کسی نے، ایک نے یا چند نے یہ بات سن لی اور مان لی تو دین اسلام کی تقویت کا باعث بنے گا، نہ کہ رسول اللہ کے کوئی ذاتی تعلقات ان سے بہتر ہو جائیں گے، بلکہ دین کی تقویت کا سبب بنے گا، دین ہی کی محبت اور دین ہی کی تڑپ کا جذبہ سبب بنا کہ اللہ کے نبی نے گویا کہ اس کی طرف توجہ نہ کی اور اپنی بات کو جاری رکھا، توجہ انہی کی طرف رکھی کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت اس معیار کا اعلان کر دیا کہ جس میں فرمایا کہ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کی طرف آپ توجہ کیجیے، اور وہ جو طلبگار نہیں ہے اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، دین کی بات کو اپنے لیے اتنا ضروری نہیں سمجھتے، ان کی طرف آپ
توجہ نہ کیجئے، اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے۔ تو یہ جو ایک قدر تھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ان آیات میں بیان فرما دی۔ تو انشاءاللہ اس واقعے کا پس منظر اور ان آیات کی مراد واضح ہوگی۔ ہم دوبارہ انہی آیات کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سورہ عبس کے آغاز سے ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ اس نے ترش روئی اختیار کی۔ ترش روئی یعنی ناگواری کے طور پر چہرے کو بگاڑ لینا، چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جانا، اور منہ پھیر لیا یعنی پشت کر لی۔ کس لیے اس نے ایسا کیا؟ آیت نمبر 2۔ ایک نابینا کے اس کے پاس آنے پر، یعنی اس کو ناگوار گزرا ہے کہ ایک نابینا آ گیا اور اس نے منہ ہی پرے کر لیا۔ اب آپ خود دیکھیے کہ رسول اللہ کا اخلاق جس کی گواہی قرآن نے دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ تو ہم ایک اچھے اخلاق والے شخص سے ویسے ہی توقع نہیں ہوتی کہ وہ یوں منہ بنا کر اور منہ دوسری طرف کر لے، بد اخلاقی کی علامت ہے، اور رسول اللہ ہرگز ایسے اخلاق کے مالک نہ تھے۔ 3۔ اب آیت نمبر 3 سے خطاب رسول اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی یہ جو کوشش کرتا ہوا آیا ہے، پوچھتا سوال کرتا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا یہ آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت حاصل کرنے کی کتنی تڑپ رکھتا ہے۔ تو اس کے آنے سے بڑھ کر، اس کی زحمت سے بڑھ کر اور کیا چیز آپ کو بتائے گی؟ اور آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا؟ 4۔ یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی، یعنی اس کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ طلبگار ہے، اور جو طلبگار ہوتا ہے وہ بات جب سنتا ہے تو اسے قبول بھی کرتا ہے اور نصیحت اسے فائدہ بھی دیتی ہے۔ آیت نمبر 5۔ لیکن جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی مراد وہ جو مکے کے سردار سامنے بیٹھے ہوئے، اور بالخصوص وہ کہ جس نے منہ بنا لیا اور دوسری طرف رخ پھیر لیا تھا اندھے کے آنے کی وجہ سے، اب اس کی طرف خطاب کا رخ ہے کہ اے رسول، وہ شخص جو اپنے آپ کو بے نیاز